بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ان کا سوال ہے کہ زید کا اعتراض ہے کہ حضور کے معراج ہونے کے بعد 10 سے زیادہ مرتبہ 27ویں شب آئی اور اس رات حضور یا دیگر صحابہ نے کوئی نماز، نفل نماز یا شب بیداری یا روزہ نہیں رکھا، تو یہ سب بدعت ہے۔ اگر وہ اتنی برکت والی شب ہوتی تو حضور اور صحابہ عبادت کرتے، اس کو کیا جواب دیں؟ ہمارے سنی بھائی وہابی دیوبندیوں کے سوال سن لیتے ہیں اور پھر منہ میں دہی جما کر علماء کے پاس آتے ہیں، جبکہ بارہا علماء انہیں اپنی تقریروں میں ہتھیار دے چکے ہیں کہ پلٹ کر آپ بھی سوال کریں کہ اللہ کے بندے، جس چیز سے تو مجھے روک رہا ہے، کیا قرآن نے اور حدیث نے اس کو روکا؟ اس ایک شب کی کیا بات ہے؟ صحابہ کی عبادت کا تو یہ حال تھا کہ پوری پوری رات اللہ کے لیے قیام میں گزارتے، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا۔ حضرت عائشہ کی روایت ہے کہ پائے اقدس میں ورم آ جاتا، تو کیا اس میں 27ویں شب نہیں آتی تھی؟ یہاں تک کہ رب تعالیٰ کا حکم نازل ہوا، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے چادر اوڑھنے والے، رات کو ٹھہریے لیکن کم۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کی عبادت میں تخفیف کا حکم فرمایا کہ آپ ذرا راتوں کو قیام کرنا کم کریں۔ اور پھر امام اعظم ابو حنیفہ کے بارے میں کہ 45 سال تک آپ نے عشاء کی وضو سے فجر کی نماز پڑھی۔ حضور غوث پاک کا یہ معمول تھا کہ 40 سال تک آپ نے عشاء کی وضو سے فجر کی نماز پڑھی، پوری پوری رات جاگتے۔ تو ان 40 سالوں میں 45 سالوں میں شب معراج کتنی بار آئی؟ اس سے پوچھئے، پلٹ کر پوچھئے نا۔ اور پھر تو جو منع کر رہا ہے، قرآن کا یہ ارشاد نہیں پڑا، ارأیت الذی ینہا عبدا اذا صلی، کہ دیکھو تو اسے جو لوگوں کو نماز سے روکتا ہے۔ قرآن نے ایسے لوگوں کو بدبخت اور ابو جہل کا پیروکار کہا ہے جو نماز سے روکتا ہے۔ تو اس سے کہیے کہ ہم تو جو جاگتے ہیں اس کی تو بے شمار دلیلیں ہیں، نہ جاگنے کی، نہ عبادت کرنے کی کوئی دلیل لے آ۔ اور جاگنے کو فرض واجب بھی نہیں کہتے ہیں، بلکہ مستحب عمل سمجھتے ہیں، اچھا عمل سمجھتے ہیں۔ اسی بہانے لوگ اپنی قضائے عمری پڑھ لیتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں، اور دوسرے دن روزہ رکھنا ہوتا ہے تو سحری کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے، سو جانے کی صورت میں روزہ چھوٹ جائے گا۔ اور روزوں کے بھی بے شمار فضائل ہے۔ روزوں کے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رجب، شعبان، رمضان تینوں ماہ کے روزہ کرتے تھے۔ یہ تو ہماری آسانی کے لیے ہمیں تخفیف کی گئی، لیکن جتنا ہو سکتا ہے بندے کو اپنے رب کی عبادت کرنی چاہیے۔ اور روکنے والے عقل سے پیندل لوگ ہیں، ان سے آپ سیدھی سی بات کہیں کہ قرآن و حدیث سے اس کا منع ہونا تو ہمیں دکھا دے۔